يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله العظيم۔ انسان جو کام اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف کرتا ہے اسے گناہ کہتے ہیں۔ انسان اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف جو بھی کام کرتا ہے اسے گناہ کہتے ہیں، اور گناہ کے لیے معافی ضروری ہے کہ گناہ بغیر معافی کے معاف نہیں ہوگا۔ اب گناہ کیسے معاف ہوگا؟ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں معافی کے 10 اسباب لکھے ہیں کہ 10 چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو وہ ہر انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ گناہ کی معافی کیسے ہوگی۔ تو گناہ کی معافی کے لیے سب سے پہلی چیز ہے استغفار، اللہ سے معافی مانگنا کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیجئے، کہ یہ سب سے پہلا سبب ہے کہ جب غلطی ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ خبر قرآن میں دی ہے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو میں بہت معاف کرنے والا اور بہت مہربان ہوں۔ تو چونکہ نفس ہے، شیطان ہے جو ہر وقت ہمارے پیچھے لگے اور کبھی جان کر کبھی انجانے ہم سے غلطیاں کراتے رہتے ہیں اور غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اس لیے کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں گناہوں سے پاک ہوں۔ یہ شان تو اللہ نے صرف نبیوں کی رکھی ہے کہ نبی گناہوں سے پاک ہیں، نبی سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، معصوم ہیں۔ اور جو ولایت کے مقام پر پہنچ جاتے ہیں، اللہ سے تعلق جن کو مل جاتا ہے، جو اللہ کے ولی کہلاتے ہیں، تو ولیوں کی گناہوں سے اللہ حفاظت کر لیتے ہیں کہ کوئی موقع آتا ہے گناہ کا تو یا تو وہ بندہ وہاں سے ہٹ جاتا ہے اور یا وہ گناہ کا موقع ختم ہو جاتا ہے۔ تو جو ولی ہوتا ہے وہ گناہ سے محفوظ ہوتا ہے، اللہ حفاظت کر لیتے۔ عام انسان میرے تمہارے جیسا تو ہم سب گناہگار ہیں۔ اچھا، چونکہ ہمارا تمہارا خمیر ہی ایسا بنایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، کہ ساری کی ساری آدم کی اولاد غلطیاں کرنے والی ہے،
خیر الخطائین التوابون، کہ بہترین غلطی کرنے والا کون ہے؟ جو اپنی غلطی سے معافی مانگ لے، وہ بہترین آدمی۔ اور پھر معافی مانگنے کے والے کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے معافی مانگنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو گناہوں سے جو معافی ملے گی اس کا پہلا سبب استغفار ہے، اللہ سے معافی مانگنا۔ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے، یہ پہلا سبب ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کل قیامت کے میدان میں ایک بندہ اپنا اعمال نامہ دیکھ کر بہت خوش ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں خوش ہوگا؟ فرمایا کہ اس کے نام اعمال میں استغفار بہت ہوگا، اس لیے وہ اپنا نام اعمال دیکھ کر بہت خوش ہوگا۔ اس لیے استغفار یہ معافی کا سبب ہے، کثرت سے معافی مانگنا۔ دوسرا سبب ہے توبہ۔ استغفار اور توبہ میں فرق کیا ہے؟ یہ دو الگ الگ چیزیں کیسی ہیں؟ استغفار کہتے ہیں جو گناہ ہو گیا اس سے معافی مانگنے کو، اور توبہ کہتے ہیں اس گناہ کو آئندہ نہ کرنے کا عزم۔ ایک گناہ ہو گیا اس سے معافی مانگی گئی، یہ استغفار ہے، معافی ہے۔ اور جو گناہ ہو گیا جس سے اب ہم معافی مانگ رہے ہیں، اس کے لیے یہ عزم اور ارادہ کرنا کہ اب آئندہ نہیں کروں گا، کہ توبہ کے بغیر معافی بھی معتبر نہیں ہے۔ ایک آدمی معافی مانگے کہ اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دیجئے، لیکن کل صبح پھر وہی کروں گا، کل صبح پھر وہی کروں گا، تو یہ معافی نہیں ہے۔ معافی کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ عزم اور یہ ارادہ ہو کہ آئندہ نہیں کروں گا، تب معافی ملے گی۔ آئندہ کے لیے یہ عزم ہو کہ اب آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، تب معافی مکمل ہوگی۔ دوسری بات فرمائی کہ معافی صرف اللہ سے ڈر کر مانگی جائے۔ معافی صرف اللہ سے ڈر کر مانگی جائے تو وہ گناہ سے معافی ہے۔ میں چوری نہیں کروں گا، بڑی بدنامی ہوتی ہے، تو اب یہ جو چوری سے کو چھوڑنے کا ارادہ کیا وہ اللہ سے ڈر کر نہیں کیا، بدنامی کی ڈر سے کیا کہ بدنامی ہوتی ہے اس لیے چوری نہیں کروں گا۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، لوگ کیا کہیں گے، تو یہ معافی نہیں ہے۔ میں جھوٹ اس لیے نہیں بولوں گا کہ اللہ ناراض ہوگا۔ میں زنا نہیں کروں گا، بڑی رسوائی ہو جائے گی، یہ معافی نہیں ہے، یہ تو رسوائی کے ڈر سے چھوڑنا ہے۔ اللہ کے ڈر سے چھوڑنا، میرا اللہ ناراض ہوگا، میں اس لیے یہ کام نہیں کروں گا۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں چوری نہیں کروں گا، میں زنا نہیں کروں گا، میں بد نظری نہیں کروں گا، میں امانت میں خیانت نہیں کروں گا، میں دھوکہ نہیں دوں گا، میں ظلم نہیں کروں گا۔ یہ سارے کام اس لیے نہیں کروں گا کہ اللہ ناراض ہو جائے گا۔ میں اللہ کے عذاب، اللہ کا ڈر، جہنم کا خوف، ان چیزوں سے ڈر کر میں اللہ سے معافی مانگوں، یہ ہے معافی۔
اور پھر معافی کیسے مانگی جائے؟ جو ہو گیا اس پر معافی، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ، پختہ ارادہ کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو پہلا سبب ہے استغفار، جو ہو گیا اس سے معافی، اور دوسرا سبب ہے توبہ، آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ۔ انسان کسی کام کو چھوڑنے کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے، لیکن نفس، شیطان، دوست، احباب، یاروں کی مجلسیں، خاندان والے، یہ سب سبب بن جاتے ہیں اس گناہ کے دوبارہ کرنے کا، حالانکہ بندے نے اپنے ذات سے سچے دل سے توبہ کی تھی اور یہ ارادہ کیا تھا کہ آئندہ نہیں کروں گا۔ توبہ تو بار بار کی، بات تھی اختیار کی، توبہ مگر بہار کی، مجھ سے کبھی نبھی نہیں۔ توبہ تو کی، لیکن جب ویسے ماحول میں پہنچے، جب یاروں دوستوں میں پہنچے، جب وہ مجلسیں لگیں، جب وہ سب جمع ہوئے، تو پھر کنٹرول نہیں ہو پایا، گناہ پھر ہو گیا۔ فرمایا کہ اگر پختہ عزم اور ارادے کے ساتھ توبہ کر لی ہے، آئندہ نہ کرنے کے پختہ عزم اور ارادے کے ساتھ توبہ کر لی ہے، اور پھر نفس و شیطان کے غلبے کی وجہ سے گناہ دوبارہ ہو گیا، فرمایا تو پھر معافی مانگ لو، اللہ پھر معاف کر دیں گے۔ اور ایسے فرمایا کہ ایسے اگر 70 مرتبہ بھی ہوگا تو میں 70 مرتبہ بھی معاف کر دوں گا۔ تو معافی کا پہلا سبب جو ہے وہ استغفار ہے، کہ ہم سے خلاف سنت اور اللہ کے حکم کے خلاف جو کام ہوا وہ گناہ بن گیا، اور اس گناہ سے معافی استغفار کے ذریعے سے ملے گی، اور یہ استغفار مکمل ہوگا توبہ کے ذریعے۔ استغفار کہتے ہیں ماضی میں کیے ہوئے گناہ سے معافی مانگنا، اور توبہ کہتے ہیں آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم اور ارادہ کرنا۔ تو دو سبب تو معافی کے یہ ہے۔ تیسرا سبب گناہوں کی معافی کا وہ نیکیوں کا کرنا ہے۔ نیکیوں کی وجہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وضو کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مسجد کی طرف چل کے آنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قرآن پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، صدقہ دینے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کسی ضرورت مند کی مدد کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو جتنی نیکیاں ہیں ہر نیکی گناہوں کو مٹانے والی۔ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے مقرر کیے ہیں جن کو منکر نکیر کہتے ہیں، ایک دائنی طرف ایک بائیں طرف۔ داہنی طرف والا نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں طرف والا برائی لکھتا ہے، لیکن داہنی طرف والا یہ اس کو کنٹرولنگ پاور حاصل ہے، یہ امیر ہے، اس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، لیکن بائیں والے کو دائیں والے سے پوچھنے کی ضرورت ہے، بائیں والے کو دائیں والے سے پوچھنے کی ضرورت ہے۔ اب ایک آدمی گھر میں بیٹھا تھا، دل میں خیال آیا لاؤ وضو کروں اور 2 رکعت نماز پڑھ لوں، بستر میں بیٹھے بیٹھے اس نے یہ ارادہ کیا، تو دائیں والے نے فوراً ایک نیکی لکھ دی کہ بندے نے ایک اچھے کام کا ارادہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ اٹھ گیا اور اس نے وہ نیکی کر لی، تو فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تم کوئی نیکی کرو گے تو اس کا 10 گنا اجر دوں گا۔ تو وہ ایک نیکی جو اس نے کی وہ اس نے انٹو 10، وہ یا 10 نیکیاں لکھ لی گئی۔
اچھا ایک آدمی گھر میں بیٹھا تھا, بستر میں بیٹھا تھا, لاؤ موبائل میں فلم دیکھیں, ارادہ کیا لاؤ موبائل میں فلم دیکھیں. انصاف کا تقاضا کیا تھا؟ انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ جیسے اس آدمی کے نیک عمل کے ارادے پر کہ لاؤ 2 رکعت نماز پڑھ لیں, فرشتے نے ایک نیکی لکھ دی. انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ لاؤ موبائل میں فلم دیکھیں, اس ارادے پر ایک برائی لکھ لینی چاہیے تھی, لیکن اجازت نہیں کہ نہیں ابھی نہیں, ابھی تو دیکھو دیکھتا بھی ہے کہ نہیں دیکھتا, ہو سکتا ہے کوئی باہر آواز دے دے اور یہ اٹھ کے چلا جائے اور کام میں لگ جائے, نہ دیکھے تو گناہ سے بچ گیا. اب اس ارادے کے بعد اس نے دیکھنا شروع کر دی. انصاف کا تقاضا کیا ہے کہ بھائی اب تو دیکھنا شروع کر دی, لکھو فوراً. تو اب بھی اجازت نہیں. یہ اس سے پوچھتا ہے کہ بھائی اب تو برائی شروع ہو چکی, لکھ لوں. وہ کہتا ہے ابھی ٹھہرو, ہماری تمہاری ڈیوٹی شام تک ہے, ہماری تمہاری ڈیوٹی شام تک ہے, شام تک انتظار کرو, شاید یہ توبہ کر لے, شاید یہ معافی مانگ لے, تو پھر لکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. وہ انتظار کرتا ہے, شام ہو جاتی ہے. شام ہونے سے پہلے پہلے توبہ تو نہیں کرتا, وہ اس گناہ سے توبہ تو نہیں کرتا, بلکہ اور 8-9 گناہ اور کر لیتا ہے, اور اب اس کے 10 گناہ ہو جاتے ہیں. انتظار ہے شام کا کہ شام ہوگی تو 10 کی انٹری ہوگی, لیکن ڈیوٹی بدلنے سے پہلے پہلے یہ کوئی نیکی کا کام کر لیتا ہے. اب جب یہ نیکی کا کام کرتا ہے تو فارمولا 1 to 10 کا ہے, تو جب وہ اس کی ایک نیکی 10 سے برابر ہوتی ہے تو یہ اس سے کہتا ہے, میں نے کہا بھائی دیکھو اس نے 5 گناہ کیے ہیں اور ایک نیکی کی ہے, تو نیکی کے 10 اور گناہ کا 1, تو 5 گناہ کے 5 ہوئے اور ایک نیکی کے 10 ہوئے. تو ایسا کرو برائی تو لکھو مت, میں 5 نیکی لکھے لیتا ہوں, 10 کے بجائے 5 لکھے لیتا ہوں, اور یہ 5 اس کی اس 5 برائیوں کو مٹا دیں گے. تو نیکیاں معافی کا سبب ہیں کہ جب کوئی نیک کام کیا جاتا ہے تو اس کے ذریعے سے گناہوں کی معافی ہوتی ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے بندہ مسجد کی طرف قدم اٹھاتا ہے تو ہر قدم پر اللہ اس کے ایک گناہ کو معاف کرتا ہے اور ایک نیکی لکھتا ہے. ہر قدم پر درود شریف پڑھتا ہے, ایک نیک گناہ معاف ہوتا ہے, ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور 10 درجے بلند ہوتے ہیں. تو جتنی نیکیاں ہیں ساری نیکیاں برائیوں کو مٹانے والی ہیں. تو اب گویا گناہوں سے معافی کا ایک سبب نیکیوں کا کرنا ہے. اچھا شیطان اس موقع پر ورغلاتا ہے, وسوسہ خیال ڈالتا ہے. کیا فائدہ تمہاری نماز سے, کیا فائدہ تمہاری تسبیح سے, کیا فائدہ تمہارے صدقے سے, کیا فائدہ, اتنی تو تم بد نظری کرتے ہو, اتنا تو دکان پہ بول کے بیٹھ کے تم جھوٹ بولتے ہو, اتنا تو تم یہ کرتے ہو, اتنا تو تم وہ کرتے ہو. برائیاں یاد دلاتا ہے کہ تم یہ کرتے ہو, یہ کرتے ہو, یہ کرتے ہو. تمہاری نماز سے کیا ہوگا, تمہارے صدقے سے کیا ہوگا, تمہارے قرآن سے کیا ہوگا, ان نیکیوں سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا جب تم اتنی ساری برائیاں کرتے ہو. تو اب یہ انسان سوچتا ہے کہ یار بات تو صحیح ہے, بات تو صحیح ہے کہ میں تو اتنا خراب آدمی ہوں.
میں یہ نہیں کرتا، یہ کرتا، یہ کرتا، یہ کرتا، تو اب میری نماز میری، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر نیکیوں میں سستی پیدا ہو جاتی ہے اور نیکیاں کرنے کا دل نہیں چاہتا. شیطان مسلسل اس کے اوپر پریشر بنائے رہتا ہے. حالانکہ ترازو کے دو پلے ہیں، ترازو کے دو پلے ہیں، ایک میں نیکی رکھی جائے گی، ایک میں برائی رکھی جائے گی. ایک میں نیکی رکھی جائے گی، ایک میں برائی رکھی جائے گی. اچھا، جب نیکی کرو گے تو وہ نیکی کے پلے میں جائے گی، برائی کرو گے تو برائی کے پلے میں جائے گی. تو جب تم برائی کو نہیں چھوڑتے تو پھر نیکیوں کے کیوں چھوڑ دے رہے؟ جب برائی کے باوجود تم برائی کو نہیں چھوڑ رہے تو پھر نیکی کی اچھائی کے باوجود نیکی کیوں چھوڑ دے رہے؟ کرتے رہو تلے گا، چھٹاک بھر بھی جھک گیا تو کام بن جائے گا. نیکی کا پلہ چھٹاک بھر بھی جھک گیا کام بن جائے گا. 50 کے 51 ہو گئے، لے جی ہو گئے کامیاب. ہو جائیں گے نہیں ہو جائیں گے؟ تو جب برائی کو ہم نہیں چھوڑ رہے ہیں تو نیکی کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ وہ اپنی جگہ پر کہ ہم کو اپنی زندگی سے برائیوں کو نکالنا ہے، برائیوں کو ختم کرنا ہے، لیکن نفس و شیطان کے زور میں اگر برائیاں ہوتی چلی جا رہی ہیں تو ان برائیوں کے ہو جانے کی وجہ سے نیکیوں کا جو موقع حاصل ہے ان کو ہاتھ سے نہ جانے دو، کرتے رہو. ایک دن آئے گا کہ یہ نیکیاں تمہاری برائیوں کو تم سے چھڑوا دیں گی اور یہ نیکیاں تمہاری برائیوں پر غالب آ جائیں گی. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، تنہا نماز ہی ساری بے حیائیوں سے اور برائیوں سے روک دے گی. اس لیے جب نیکی کا موقع ملے تو نیکی کرتے رہو. اس وجہ سے شرما کر، مایوس ہو کر، اکتا کر نیکی نہیں چھوڑ دینا چاہیے کہ مجھ سے گناہ نہیں چھٹتے. نہ کسی کے آر دلانے سے اور نہ شیطان کے وسوسہ ڈالنے سے. بہت سے لوگ آر دلاتے ہیں کہ 100 چوہے کھا کے بلی حج کرنے کو چلی. میں نے کہا میاں تمہاری زندگی اور تمہارے یہ رنگ ڈھنگ، کہ نہ کسی کے آر دلانے سے نیکیوں کو چھوڑو اور نہ شیطان کے وسوسوں سے نیکی کو چھوڑو. نیکی کرتے رہو، یہ گناہوں سے معافی کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے گناہ معاف کرتے رہیں گے. اچھا، پھر ایک موٹی سی بات ہے کہ بھئی گناہ ایک کرو گے 1 لکھا جائے، نیکی 1 کرو گے 10 لکھی جائیں گی. تو گناہ کتنے بھی کر لو گے، نیکی اگر کرتے رہے تو یہ تو ویسے ہی غالب آ جائیں گی. نیکیاں تو ویسے ہی غالب آ جائیں گی. کرتے تو رہو. جب کرتے رہو گے اور نیکی کا غلبہ ہو جائے گا تو اللہ برائیوں کو چھوڑنا آسان کر دے گا. اللہ برائیوں کو چھوڑنا آسان کر دے گا. اس لیے فرمایا معافی کا تیسرا سبب نیکیوں کا کرنا ہے، اور فرمایا معافی کا چوتھا سبب ایمان والوں سے دعائیں لینا ہے. ایمان والوں سے دعائیں لینا ہے کہ ایمان والوں کی دعاؤں پر اللہ مغفرت کریں گے. ایک تو ہے دعا کرانا اور ایک ہے دعا لینا. دعا کرانا تو یہ ہے کہ جی چلو دلی چل رہے ہیں، وہاں فلاں بزرگ رہتے ہیں، ان سے دعا کرائیں گے. اور دعا لینا یہ ہے کہ آدمی کسی کی اتنی خدمت کرے کہ وہ خوش ہو کر خود سے دعا دے دے، خوش ہو کر خود سے دعا دے دے.
چنانچہ دعا لینے کے لیے بھی فرمایا کہ سب سے زیادہ جو دعا انسان کو نفع پہنچاتی ہے وہ اس کے ماں باپ کی ہے، جو سب سے زیادہ نفع پہنچاتی ہے۔ تو کیا کرو کہ ماں باپ کی دعا لو، ماں باپ کی دعا لو، ان کی خدمت کر کے، ان کی اطاعت کر کے، ان سے محبت کر کے، ان کا خیال کر کے، ان کی اطاعت کر کے، کہ جتنا ان کی خدمت کر کے اور ان سے محبت کر کے، ان کا خیال رکھ کر ان سے دعا لے لو گے، اتنا یہ دعا معافی کا سبب بن جائے گی اور درجات کی بلندی کا سبب بن جائے گی۔ کہ سب سے زیادہ جو دعا نفع پہنچاتی ہے وہ ماں باپ کی دعا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس کے بعد سب سے زیادہ نفع جس کی دعا سے پہنچتا ہے وہ استاد ہے، کہ استاد کی دعا سب سے زیادہ نفع پہنچاتی ہے۔ استاد کی خدمت کر کے، استاد کی اطاعت کر کے، استاد کو خوش کر کے، کہ استاد سے دعا لو۔ اور تیسرا درجہ فرمایا کہ دعا لینے کے لیے تیسرا درجہ شیخ کا ہے، جس سے ہم بیعت ہیں، ہمارا اصلاحی تعلق ہے، اس کی خدمت کرنا، اس کی اطاعت کرنا، اس کو خوش کرنا، کہ یہ تین سب بنیادی ہیں۔ نمبر 1 پر ماں باپ، نمبر 2 پر استاد، اور نمبر 3 پر شیخ۔ پھر اس کے بعد پڑوسی ہے، اس کے بعد بھائی ہیں، اس کے بعد بہنیں ہیں، اس کے بعد اور رشتہ دار ہیں، اس کے بعد عام مسلمان ہیں، کہ پھر ہم ان میں سے جس کی بھی دعا لے سکتے ہوں، کسی غریب کی دعا لے لینا، کسی بے کس بے سہارا کی دعا لے لینا، کسی یتیم کی دعا لے لینا، کسی بیوہ کی دعا لے لینا، کسی تڑپتے بلکتے انسان کی دعا لے لینا، جو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہو، کہ دعاؤں کے، مومن کی دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مغفرت کرتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا ربنا اغفر لنا، آیت ہے قرآن کی جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ ہم ایمان والوں کی جو گزر چکے ان کی مغفرت فرما۔ تو اللہ تعالیٰ دعاؤں پر مغفرت فرماتے ہیں، تو ہم دعا لینے والے بن جائیں، اپنے ماں باپ سے دعا لے لیں، اپنے بھائی بہنوں سے دعا لے لیں، اپنے استاد سے دعا لے لیں، اپنے شیخ سے دعا لے لیں، اپنے کو ایسا بنانا۔ جس طرح ماں باپ کی دعا زندگی کے لیے بہت فائدہ مند ہے، اسی طرح ماں باپ کی بد دعا زندگی کے لیے بہت نقصان دہ۔ جس طرح استاد کی دعا بہت فائدہ مند ہے، اسی طرح استاد کی بد دعا بہت نقصان پہنچانے والی ہے۔ جس طرح شیخ کی دعا بہت فائدہ مند ہے، اسی طرح شیخ کی بد دعا بہت نقصان پہنچانے والی ہے۔ اور بعض مرتبہ ان بد دعاؤں کا اثر نسلوں تک چلا جاتا ہے، ماں باپ کا، استاد کا، شیخ کا، کہ ان کی بد دعاؤں کا، ان کے دل کا دکھانا، ان کو ستانا، ان کو پریشان کرنا، یہ اگر ان کا دل دکھ گیا اور اس دکھے دل سے تڑپ کر اگر آہ نکل گئی تو نسلوں کی تباہی کا سبب بن جاتی ہے۔ اس لیے ہم دعا لینے والے بنیں، ہم دعا لینے والے بنائیں۔ یہ چوتھا سبب ہے جس سے ہمارے گناہ معاف ہوں گے، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ایک بزرگ نے فرمایا
کہ کوئی انسان اپنے ماں باپ کی خدمت کرے اور ماں باپ مطمئن ہو کر اس کو دل سے دعا دے دیں، وہ انسان زندگی میں پریشان نہیں رہ سکتا، نہ دنیا میں نہ آخرت، نہ دنیا میں نہ آخرت۔ اس لیے ماں باپ کی خدمت اور ان سے دعا کا لینا، یہ چوتھا سبب ہے۔ پانچواں سبب تکلیفوں پر صبر کرنا۔ جو تکلیف آئی، جو پریشانی آئی، اس تکلیف اور پریشانی پر صبر کرنا کہ یہ اللہ کی طرف سے، جسمانی آئے، کاروباری آئے، روحانی آئے، اولاد کی لائن سے آئے، گھر والوں کی لائن سے آئے، پڑوسیوں کی لائن سے آئے، ملنے جلنے والوں کی لائن سے آئے، کہ کسی بھی لائن سے ہم کو تکلیف پہنچے، ہم اس تکلیف پر اللہ کے لیے صبر کریں کہ ہم اس تکلیف کا بدلہ تم سے لینا نہیں چاہتے، اس کا بدلہ ہمیں اللہ دے گا۔ فرمایا کہ تکلیفوں پر صبر جو ہے انسان کو بہت آگے پہنچا دیتا ہے۔ بعض مرتبہ انسان جو ہے وہ آخرت کے اعتبار سے بڑی بڑی تمنائیں کرتا ہے۔ جیسے ایک آدمی نے دعا مانگی، یا اللہ مجھے جنت الفردوس عطا فرما۔ ایک آدمی نے دعا مانگی، یا اللہ مجھے نبی کے ہاتھ سے جام کوثر عطا فرما۔ یقینی بات ہے کہ یہ دونوں نعمتیں بہت بڑی نعمتیں، بہت بڑی نعمتیں۔ اب ہمارے پاس اعمال ہے نہیں، ہمارے پاس ایسے اعمال نہیں ہیں کہ ہم کو جنت الفردوس ملے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر ملے، اعمال ہے نہیں، دعا مانگ رہے ہیں، اور دعا کے لیے یہ بتا دیا ہے کہ آخرت کے متعلق جو مانگو گے دے دوں گا۔ دعا کے لیے یہ بھی بتا دیا ہے کہ آخرت کے متعلق جو مانگو گے دے دوں گا۔ اب جنت الفردوس کیسے ملے؟ نبی کے ہاتھوں جام کوثر کیسے ملے؟ فرمایا کہ بندے کے پاس جب اعمال نہیں ہوتے تو اللہ اس پر تھوڑے سے حالات لے آتے ہیں، اللہ اس پر تھوڑے سے حالات لے آتے ہیں۔ وہ حالات کبھی کسی نعمت کا لے لینا، کبھی کسی نعمت کا کم کر دینا۔ جیسے اللہ نے اولاد لے لی، اب یہ تڑپ اٹھا، ہائے میرا دل کا ٹکڑا چلا گیا۔ یہ دنیا میں تو غم آیا، تکلیف آئی، لیکن یہ تکلیف اس پر اس لیے لائی گئی کہ اس کو اس درجے تک پہنچا دیا جائے۔ کاروبار کر رہا تھا، کاروبار میں بڑا نقصان ہو گیا اور یہ ایک دم ٹوٹ گیا۔ دنیا کے اعتبار سے اس کے اوپر تکلیف آئی، پریشانی آئی، لیکن یہ پریشانی آخرت کے درجات کے اعتبار سے اس کو اس درجے پر پہنچا دے گی جس کی یہ تمنا کرتا تھا، اعمال نہ ہونے کے باوجود۔ تو مصیبت پر صبر جو ہے وہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیں گے۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ بندے کے ایک کانٹا چبھ جائے، اس کانٹے کے چبھنے پر اللہ گناہ معاف کرتے ہیں۔ کانٹا تو بہت بڑی چیز ہے، چابی اس جیب میں ڈالی اور پھر جب ضرورت پڑی تو یہ بھول گئے کہ اس جیب میں ہے کہ اس جیب میں، ہاتھ اس جیب میں گیا اور چابی نہیں ملی، اور چابی، اور پھر فوراً دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا، چابی مل گئی۔ یہ جو اتنی دیر کا وقفہ تھا نا، ارے چابی، اللہ اس پر بھی گناہ معاف کریں گے اور اس پر بھی نیکیاں دیں گے، اللہ اس پر بھی
گناہ معاف کریں گے اور نیکیاں دیں گے. تکلیف پر صبر. پھر اتنا ہی نہیں، ایک بچے کا انتقال ہو گیا، سالوں پہلے ہوا، اور گھر والوں کے ساتھ بیٹھے تو باتیں ہونے لگی، اور باتوں میں وہ جو 20 سال پہلے بچے کا انتقال ہوا تھا اس کا تذکرہ نکلا ہے. اور جب اس کا تذکرہ نکلا تو آنکھ میں آنسو آ گئے، دل کو دکھ ہوا، اور اس دکھ پر اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون الحمدللہ یہ پڑھ لیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اس بندے کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا جس کا نام بیت الحمد ہوگا، اور اس محل کے 70,000 دروازے ہوں گے، اور اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، اور اس کا گارا زعفران کا ہوگا. 20 سال بعد، 25 سال بعد، 30 سال بعد جب یاد آ جائے اور وہ دکھ ستائے، اس دکھ پر تم کہہ دو انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہی کی طرف سے آیا تھا، اللہ ہی کی طرف لوٹ گیا. اللہ اس کو محل دیں گے. تو مصیبت پر صبر جو ہے وہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. اچھا، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بہت سارے غلط کام کر رہا ہوتا ہے، بہت سارے غلط کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ اس کو غلط بنانا نہیں چاہتے. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ غلطی سے لوٹ آئے، واپس آ جائے. تو پھر اس کو ایک جھٹکا دیتے ہیں، ایک جھٹکا دیتے ہیں، بڑا جھٹکا، ایسا جھٹکا جو اس کو بالکل جھنجھوڑ کر اندر سے توڑ کر رکھ دیتا ہے. ایسا جھٹکا آیا، اور اس جھٹکے کی وجہ سے اس نے اپنی زندگی بدل لی. تو اب یہ جو جھٹکا لگا، اس جھٹکے کی وجہ سے جتنی غلطیاں یہ کر چکا تھا اللہ ان سب کو معاف کر دے. بس شرط وہی ہے کہ استغفار کے ساتھ توبہ بھی ہو کہ آئندہ نہیں کروں گا. تو مصیبت پر صبر یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. کتنے ہو گئے؟ استغفار، توبہ، نیکی اور تکلیفوں پر صبر، اور ایمان والوں سے دعا لینا. 5 ہو گئے. چھٹی چیز فرمائی ایصال ثواب. ہمارے عزیز رشتے دار، ماں باپ، بھائی بہن جو بھی دنیا سے چلے گئے، ان کو ایصال ثواب کرنا یہ بھی معافی کا ذریعہ ہے، یہ بھی معافی کا ذریعہ ہے. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک علاقے میں ایک بزرگ ایک قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے. تو وہ قبرستان کے پاس سے جب گزرے تو انہوں نے وہاں کھڑے ہو کر کے کچھ قرآن پڑھا، کچھ چیزیں پڑھی، اور پڑھ کر کے سارے قبرستان والوں کو ایصال ثواب کر دیا، اور یہ چلے آئے. رات آ گئی، سو گئے. رات کو خواب دیکھا کہ حشر کا میدان ہے، اور وہ قبرستان والے جو ہے وہ سب جمع ہیں. ایک آدمی پہنچا ہے، جیسے ڈاکیا پہنچتا ہے نا تو سب جمع ہو جاتے ہیں، بھئی میری کوئی ڈاک، میرا کوئی خط، میرا کوئی. کہ ایسا ایک آدمی آیا تو سارے قبرستان والے دوڑ دوڑ کر کے اس کے پاس جا رہے ہیں کہ میرے لیے کیا لائے، میرے لیے کیا لائے، میرے لیے کیا لائے. کہ ایک آدمی پیچھے بیٹھا ہوا ہے. تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ میں اس کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ بھائی تم کیوں نہیں جا رہے؟ تو وہ کہنے لگا میں بعد میں لے لوں گا. لے بھائی، یہ جو کچھ لے کر آیا ہے اس کی وجہ سے ان سب کے درجات بڑھ رہے ہیں، اور تم یہ کرو میں بعد میں لے لوں گا. تمہیں اپنے درجات بڑھوانے کی فکر نہیں ہے؟ کہنے لگا نہیں، بات یہ ہے کہ میرا ایک بیٹا ہے، اور وہ بیٹا حافظ قرآن ہے. وہ اتنا قرآن میرے لیے پڑھتا ہے، اتنا قرآن میرے لیے پڑھتا ہے
کہ میرے پاس ڈھیر لگ گیا ہے کہ تمہارا بیٹا کہاں ہے، کیا کرتا ہے، کہ فلاں بستی میں اس کی دکان ہے، وہ سودا بیچتا ہے، جب گاہک آتا ہے تو سامان دے دیتا ہے، جب گاہک چلا جاتا ہے تو قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ ان کی آنکھ کھل گئی۔ اب ان کو صبح خیال آیا کہ پتہ نہیں میرا خواب سچا تھا یا میرا خیال تھا، تو یہ اس بستی میں چلے گئے کہ چلوں چل کے دیکھوں۔ تو اس بستی میں گئے اور ڈھونڈتے ڈھانڈتے وہ جو دکان بتائی تھی اس دکان پہ پہنچ گئے، تو دیکھا کہ نوجوان بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں قرآن ہے، تو قرآن پڑھ رہا ہے۔ کوئی گاہک آتا ہے، قرآن رکھتا ہے، سامان دیتا ہے، سامان دینے کے بعد پھر قرآن پڑھنے لگتا ہے۔ تو ان کو اطمینان ہو گیا کہ جی خواب تو سچا ہے۔ پھر کرنے لگے، پھر کچھ دن گزر گئے، ایک دن پھر ان بزرگ کا اس قبرستان سے گزر ہوا تو انہوں نے پھر وہاں کھڑے ہو کر کے ایصال ثواب کیا، اور پھر رات آئی، پھر سوئے تو پھر خواب دیکھا اور پھر وہی سارا منظر دیکھا۔ لیکن آج یہ دیکھا کہ وہ آدمی بھی کھڑا ہوا ہے کہ لاؤ بھائی میرا حصہ میرا حصہ میرا حصہ۔ تو انہوں نے اس آدمی کو بلایا، اس سے کہا بھائی کیا بات ہے، آج تم یہاں کیسے؟ کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اس لیے اب مجھے بھی جو عام مسلمانوں کو ثواب پہنچایا جاتا ہے اسی میں سے حصہ ملتا ہے۔ پھر صبح ہوئی تو ان کو پھر فکر ہوئی کہ بھی دیکھیں، تو یہ پھر اس بستی میں گئے، اس دکان پر گئے تو دیکھا وہاں کوئی اور بیٹھا تھا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہاں ایسے ایسے ایک نوجوان تھا، کہ ہاں تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ تو ایصال ثواب معلوم یہ ہوا کہ ہم اگر اپنی اولاد کو دین پر ڈال کر چلے گئے تو انشاءاللہ ہم کو مستقل اس کا ثواب ملتا رہے گا، جو ہمارے درجات کی بلندی کا سبب ہوگا اور ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب ہوگا۔ اس لیے کیا کرو کہ دیندار بناؤ، اولاد کو دیندار بناؤ۔ دیکھو مال، دولت، عزت، عہدہ، کرسی، یہ سب تو اگر اس کے مقدر میں ہے تو مل کر رہے گا، یہ اس سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ لیکن دین اگر ہم نے نہ دیا تو یہ دین اس کو نہیں ملے گا، کیونکہ دین تو کوشش اور طلب سے ہی ملتا ہے، دین مقدر سے نہیں ملتا، دین تو کوشش اور طلب سے ملتا ہے۔ اس لیے کیا کرو، اپنے آپ کو بھی دیندار بناؤ اور اپنی نسلوں کو بھی دیندار بنانے کی فکر کرو کہ ہم مر جائیں تو کم سے کم ہمارے لیے قرآن پڑھ سکے، ورنہ پتہ ہے کیا ہوگا، ورنہ ہم مر جائیں گے اور پھر وہ ہمارے ایصال ثواب کے لیے مدرسے کے بچوں کو بلائے گا، اور بچے تو بچے ایک صاحب نے، ان کے باپ کا انتقال ہو گیا تو گھر میں انہوں نے باپ کو ایصال ثواب کے لیے قرآن خواری رکھی اور مدرسے کے بچوں کو بلایا۔ وہ باپ تو اپنے یار دوستوں کے ساتھ باہر چائے پینے بیٹھ گئے، وہ چائے پی رہے تھے اور سیاسی گفتگو ہو رہی تھی، تبصرے ہو رہے تھے، اور وہ بچے جو تھے وہ اندر بیٹھے ہوئے کمنٹری سن رہے تھے، اور اس کے بعد 1 گھنٹے کے بعد یہ قرآن ہو گیا، پھر یہ ہوگا۔ اگر اولاد کی زندگی میں دین نہ آیا تو اولاد مرنے کے بعد ہمیں نہیں بھولے گی، ہمارا نام و نشان بھی بھول جائے گی کہ ابا کی قبر کہاں تھی، یہی نہیں پتا ہوگا اگر ہم نے ان کی زندگی میں دین نہ ڈالا۔ ہمارے ذمے ہے کہ ہمارے ماں باپ جو دنیا سے چلے جائیں ان کی قبر پر روزانہ جانا یہ ان کا حق ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ یا رسول اللہ اگر روز نہ جا سکیں تو؟ فرمایا پھر ہفتے میں 1 دن۔
کہ ہفتے میں بھی نہ جا سکیں تو؟ فرمایا پھر مہینے میں ایک دن. فرمایا مہینے میں بھی نہ جا سکیں تو؟ فرمایا سال میں ایک دن. اور اس سے کم کوئی حصہ نہیں ہے. ماں باپ کے پاس، عزیز رشتے داروں کے پاس جو زندہ ہیں، ان رشتے داروں سے، رشتے داروں میں خالہ، پھوپھی، ماموں، چچا، یہ 4 رشتے ایسے ہیں کہ ان رشتوں سے ملاقات، ملنا، ان کی خیریت لینا، ان کا حق یہ ہے کہ ان سے روز ملا جائے. روز نہ ملے ہفتے میں، ہفتے میں نہ ملے مہینے میں، مہینے میں نہ ملے تو سال میں. بھائی اور بہن، اتنے رشتے ہیں. بمبئی میں ایک صاحب سے ہم ملاقات کرنے گئے. بولے ٹاور میں وہ رہتے تھے، 16ویں 17ویں بلڈنگ منزل پر ان کا مکان تھا. ہماری ملاقات ہوئی، خیر بیٹھے، ہم نے چائے وائے پی. اس کے بعد پھر ہم نے ان سے کہا کہ بھائی تمہاری بہن بھی تو یہیں پہ رہتی تھی. کہنے لگے ہاں مولانا 6 فلور پہ رہتی ہے. میں نے کہا چلو اس کے یہاں بھی ہو لے. تو ہم ان کو لے کر کے بہن کے یہاں آ گئے. اب جب لفٹ میں ہم آ رہے تھے تو ہم سے کہنے لگے کہ مولانا آج آپ کی برکت سے 2 سال بعد بہن کے گھر جا رہا ہوں. ایک بلڈنگ میں 6ٹھی منزل اور 16ویں منزل. 2 سال کے بعد آج آپ کی برکت سے بہن کے گھر جا رہا ہوں. جب بھی نہیں ہوگا تو رشتوں کا احترام ہی ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے آپ کے سب کے حال پر رحم فرمائے. ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ جن کے باپ دادا 25-30 سال ہو گئے مرے ہوئے، اگر آپ ان سے یہ پوچھ لو کہ قبرستان میں تمہارے ابا کی قبر کہاں ہے تو شاید قبر بتا نہیں پائیں گے کہ کہاں ہے. جاتے ہی نہیں، عرصہ گزر گیا. جبکہ ان کا حق ہے. تو ایصال ثواب یہ معافی کا سبب ہے، گناہوں کی معافی کا سبب ہے. اسی وجہ سے ہمارے بزرگان دین کے یہاں، خاص طور سے ہمارے خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں، جو میرا اپنا سلسلہ بھی ہے، چشتیہ سلسلے میں اس بات کا اہتمام ہے کہ جو اس سلسلے میں داخل ہو اپنے مشائخ کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرے. چاہے 3 مرتبہ سورہ اخلاص ہی پڑھ کر بخش دے کہ اللہ اس سلسلے کے جتنے بزرگان دین ہیں ان سب کو اس کا ثواب پہنچ. یہ حق ہے ان کا. تو ایصال ثواب ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب ہے. ایصال ثواب کا اہتمام کرنا، اپنی اولاد کو اصلاح لائق بنانا کہ وہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرے، اس کی فکر کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. 7ویں چیز فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے اور قبر میں جاتا ہے تو قبر اس کو دباتی ہے. ہر انسان کو دباتی ہے، چاہے ایمان والا ہو اور چاہے غیر ایمان والا ہو، نیک ہو یا بد ہو، دباتی سب کو ہے. ہاں فرق ہوتا ہے، دبانے میں فرق ہوتا ہے. کافر کے بارے میں، گناہگار کے بارے میں، مجرم کے بارے میں تو یہ بتایا کہ جب وہ دباتی ہے تو پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، وہ گویا اندر سے بالکل مروڑ کر رکھ دیتی ہے. لیکن نیک اور ایمان والے بندوں کو جو دباتی ہے تو وہ ایسا دباتی ہے جیسے سر میں درد ہو رہا تھا، بیٹے سے کہا ذرا سر دبا دو، تو اب دبانے سے آرام ملا یا تکلیف ہوئی؟ کیوں بھائی؟ آرام ملا. پیروں میں درد ہو رہا ہے، پیر دبا دو، تو دبانے سے آرام ملا یا تکلیف ہوئی؟ کیا آرام ملا. تو میں بس اسی طرح سے جب ایمان والا نیک بندہ کوئی جاتا ہے تو قبر اس کو بھی دباتی ہے. کیوں دباتی ہے؟ دنیا میں ہم جو چیزیں استعمال کرتے ہیں اس کا بل پے کرتے ہیں. دکان سے سامان لاتے ہیں تو اس کو پیسے دیتے ہیں.
بجلی استعمال کرتے ہیں اس کا بل دیتے ہیں، موبائل استعمال کرتے ہیں اس کا بل دیتے ہیں، دنیا میں جتنی چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں ہم سب اس کا بل ادا کرتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ نے پوری باڈی دی ہے، اس باڈی کا بھی بل لیا جاتا ہے، اور وہ بل وہی قبر کا ضغطہ کہلاتا ہے، وہی قبر کا دبانا ہے، جس سے اس کا بل پیڈ ہو جاتا ہے۔ یہ جو دبایا گیا، اس دبانے پر بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، حالانکہ اس دبانے کا مقصود اور آرام دینا تھا اور راحت پہنچانی تھی، لیکن اس کے باوجود بہرحال سر دبا تو کچھ تو تکلیف تھی نا، یہی تو دبا، تو اس تکلیف کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، کہ قبر کے دبانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کریں۔ پھر فرمایا کہ کل قیامت کا میدان جب قائم ہوگا اور قیامت کا ہولناک منظر ہوگا جو انسانوں کو ہلا کر رکھ دے گا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، سب بھاگ رہے ہوں گے ایک دوسرے سے۔ فرمایا کہ اتنا ہولناک منظر ہوگا کہ جہنم ابال لے گی، ابال آئے گا جہنم میں، تو جہنم کی آگ بہت اونچی چلی جائے گی اور اس کے انگارے بہت اونچے چلے جائیں گے، تو محشر کے میدان میں سارے انسان میں انبیاء کے، سارے انسان میں انبیاء کے تھرا رہے ہوں گے اور کانپ رہے ہوں گے کہ کہیں یہ انگارہ ہم پر نہ گر جائے۔ سورج سوا نیزے پر ہوگا، جسم پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، عجیب بے چینی کی کیفیت ہوگی۔ فرمایا یہ جو ساری کیفیت ہے اور یہ جو ڈر اور خوف ہے، یہ بھی اہل ایمان کے گناہوں کی معافی کا سبب ہوگا کہ اللہ اس کے ذریعے بھی گناہوں کو معاف کرے۔ نویں چیز فرمایا کہ اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر گناہوں کو معاف کریں گے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، سفارش فرمائیں گے، اور ان کی سفارش پر معافی ملے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کہیں تو میں آپ کی آدھی امت کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دوں، اگر آپ کہیں تو میں آپ کی آدھی امت کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دوں، اور اگر آپ کہیں تو میں آپ کو شفاعت دے دوں کہ آپ جس کی سفارش کریں گے اسے معاف کر دوں گا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے شفاعت کو چن لیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہاں تو آدھی امت کے بغیر حساب کتاب داخل ہونے کی اجازت تھی، پھر آپ نے شفاعت کیوں چن لی؟ فرمایا مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ میری شفاعت آدھی امت سے زیادہ کو جنت میں داخل کروا دے گی، میری شفاعت آدھی امت سے زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل کروا دے گی۔ اچھا، کل قیامت کے میدان میں سب کی سفارش چلے گی، سب کی سفارش چلے گی۔ ایک بھوکا آدمی کھڑا ہوگا، وہ سفارش کرے گا اے اللہ میں بھوکا تھا، اس نے مجھے کھانا کھلایا تھا، آپ اسے معاف کر دیجئے، اللہ اس کی سفارش پر اسے معاف کر دیں۔ ایک بیمار ہوگا اور وہ بیمار کھڑا ہو کر سفارش کرے گا اے اللہ میں دنیا میں بیمار ہوا، اس بندے نے میرا علاج کروایا، آپ اس کو معاف کر دیجئے، اللہ اسے معاف کر دے گا۔ ایک یتیم کھڑا ہوگا، وہ کہے گا کہ اللہ میں دنیا میں یتیم تھا، میرے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں تھا، اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا، اس نے میری مدد کی تھی، آپ اس کو معاف کر دیجئے، اللہ اسے معاف کر دے۔ تو سفارش چلے گی۔ پھر حافظ کی سفارش چلے گی، 10 آدمیوں کی سفارش، ایک روایت میں ہے 10 خاندان کی سفارش۔ عالم کی سفارش چلے گی، 70 آدمیوں کی سفارش، ایک روایت میں 70 خاندان کی سفارش، کہ وہ سفارش کرے گا اللہ ان 70 کو معاف کر دیں گے۔
تو عالم کی سفارش چلے گی، سب کی سفارش چلے گی۔ جب سب کی سفارش ختم ہو جائے گی، جب سب کی سفارش ختم ہو جائے گی، تب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش شروع ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے، اور پھر آپ سفارش فرماتے جائیں گے اور معافی ملتی جائے گی، فرماتے جائیں گے اور معافی ملتی جائے گی۔ تو نبی کی سفارش بھی گناہوں کی معافی کا سبب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی کتنی فکر تھی، اندازہ لگاؤ کہ جب دنیا سے جانے کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار آیا اور بہت تیز بخار آیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اتنا تیز بخار تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے اور پھر میری گود میں لیٹے تھے اور میری گود تپی جا رہی تھی، اتنا تیز بخار۔ تو حضرت عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ اتنا تیز بخار، میں نے اتنا تیز بخار تو کسی کا نہیں دیکھا، یا رسول اللہ اتنا تیز بخار؟ فرمایا عائشہ یہ موت کے سکرات ہیں، سکرات الموت، موت کے وقت کی تکلیف ہے۔ تو حضرت عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ کو اتنی تکلیف، پھر ہم سب کا کیا بنے گا، آپ کو اتنی تکلیف؟ اللہ اکبر کبیر۔ فرمایا عائشہ میں نے اپنے اللہ سے کہا کہ اللہ موت کی تکلیف بہت زیادہ ہے، بہت سخت ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری امت کی جو تکلیف ہے وہ تکلیف آپ مجھے دے دیں اور میری امت کی تکلیف کو کم کر دیں، میری امت کی تکلیف کو کم کر دیں اور مجھے تکلیف دے دیں۔ عائشہ یہ بخار اس تکلیف کی وجہ سے ہے کہ امت کے سکرات کی تکلیف کو میں نے اپنے اوپر لے لیا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی امت کی فکر تھی۔ اور روایت مشہور ہے کہ کل قیامت کے میدان میں ہر آدمی گھبرا کر اللہ کو پکارے گا اور اپنے بارے میں کہے گا یا رب نفسی نفسی، اللہ میرا کیا حال ہوگا، مجھے بچا لیجیے، میں اپنی امت کے لیے نہیں کہتا، میں اپنی ماں کے لیے نہیں کہتا، میں اپنی باپ کے لیے نہیں کہتا، میری جان بچا لیجیے یا رب نفسی نفسی۔ اس ساری انسانیت کے اس نعرے کے بیچ ایک اکیلا نعرہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو یہ لگ رہا ہوگا یا رب امتی امتی، اللہ میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کو بچا لیجیے، میری امت کو بچا لیجیے۔ تو نبی کی شفاعت اور سفارش پر گناہوں سے معافی ملے گی۔ پھر 10ویں اور آخری چیز فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے معافی ملے گی، اللہ کی رحمت سے معافی ملے گی۔ نبی کی سفارش کی انتہا ہو جائے گی اور جس کی سفارش کرنا ہوگی سب کی سفارش کر چکیں گے، اور گویا میدان صاف ہو جائے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ جہنم میں اللہ تعالیٰ نے 2 حصے بنائے، ایک حصہ کافروں کے لیے، مشرکین کے لیے، اور ایک حصہ مسلمان گناہگاروں کے لیے۔ اب یہ دونوں جہنم میں ہوں گے اور ان کے بیچ میں ایک دیوار ہوگی، اللہ اس دیوار کو ٹرانسپیرنٹ کر دیں گے، اللہ اس دیوار کو ٹرانسپیرنٹ کر دیں گے۔ اب جب وہ دیوار ٹرانسپیرنٹ ہوگی تو ادھر والے ادھر والوں کو دیکھیں گے اور یہ کہیں گے ارے تم بھی جہنم میں، تم تو کلمہ پڑھتے تھے، تم تو مسلمان تھے، تم بھی جہنم میں آ گئے، تو پھر ہم میں تم میں فرق کیا رہا؟ اس سے تو اچھے ہم ہی رہے، اس سے تو اچھے ہم ہی رہے، کم سے کم دنیا میں تو مزے کیے، تم تو وہاں بھی پھنسائے گئے یہاں بھی۔ جب یہ باتیں یہ لوگ کریں گے تو یہ جو مسلمان گناہگار ہوں گے ان کے دل ٹوٹ جائیں گے اور یہ اللہ کی طرف دیکھیں گے اور کہیں گے کہ اللہ تیرے نام کا تانا دیا جاتا ہے، تیرے نام کا تانا دیا جاتا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ جاؤ
اس جہنم میں جتنے ایسے لوگ ہیں جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، ان سب کو نکالنا ہے۔ جبریل علیہ السلام ان سب کو نکالنا ہے۔ پھر پوچھا جائے گا جبریل کوئی بچا کہ نہ، سب آ گئے، سب کو نکال لیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، ابھی کچھ لوگ اور ہیں، ابھی کچھ لوگ اور ہیں جن کے ایمان کو صرف میں جانتا ہوں، میرے اور ان کے درمیان ہے۔ فرمایا کہ پھر اللہ اپنے لب سے بھر کر 3 لب اللہ جہنم سے جہنمیوں کو نکالیں گے۔ اللہ کتنے بڑے، اللہ کتنے بڑے، جیسے ہم چاول کی ٹنکی میں ہاتھ ڈال کر کے اور دونوں لب بھر کر چاول اٹھاتے ہیں تو ہمارے ہاتھوں میں ہزاروں چاول کے دانے آ جاتے ہیں۔ اللہ جتنے بڑے، اللہ کی لب اتنی ہی بڑی، اللہ اپنے اس لب سے بھر کر جہنم سے 3 مرتبہ جہنمیوں کو نکالیں گے اور نکال کر کے ان سے کہیں گے جاؤ اس نہر میں غسل کر لو۔ وہ اس نہر میں جا کر غسل کریں گے تو ان کے سارے جسم صاف ستھرے اور بالکل جنتیوں جیسے بن جائیں گے۔ بس ایک جملہ ان کی پیشانی پر لکھا ہوگا، ہذہ عتقاء من الرحمن، یہ وہ لوگ ہیں جن کو رحمان نے جہنم سے آزاد کیا۔ جنت میں بھیج دیا جائے گا، جنت میں چلے جائیں گے، جنت میں محفلیں لگیں گی، جنت میں محفلیں لگیں گی تو جنتی جو بیٹھے ہوں گے، پرانے جنتی جو بیٹھے ہوں گے، اب ان میں یہ جنتی پہنچیں گے تو ان کی یہ لائن دیکھ کر کے عتقاء من الرحمن، ان کو دیکھ کر کے یہ کہیں گے اچھا تم پروموٹڈ ہو، تم پروموٹڈ ہو، رعایتی پاس، پروموٹڈ کہتے ہیں رعایتی پاس، کے پاس ہونے کے لائق تو نہیں تھے لیکن رعایتاً پاس کر دیا گیا۔ تو وہ جنتی ان جنتیوں سے جن کی پیشانی پر یہ لائن لکھی ہوگی تو ان سے کہیں گے اچھا اچھا تم ہی ہو، رعایتی پاس تم ہی ہو، تم ہی پروموٹڈ ہو۔ اب وہ 1 سے 2 سے 4 سے 8 سے جب یہ سنیں گے تو پھر یہ سارے جمع ہوں گے اور سارے جمع ہو کر کے کہیں گے چلو اللہ کے پاس۔ پھر اللہ کے پاس آئیں گے، اللہ سے کہیں گے اللہ جب تو نے اتنا ہی رحم فرما دیا کہ ہم کو وہاں سے نکال دیا اور نکال کر ہمیں جنت میں پہنچا دیا، اللہ تو یہ جو رعایت کا لیول لگا رکھا ہے اسے ہٹا دیجیے تاکہ جنتیوں میں یہ امتیاز نہ ہو سکے کون رعایتاً پاس ہوا ہے اور کون اپنے اعمال سے پاس ہو کر کے جنت میں آیا ہے، اس لیول کو ہٹا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ان کی درخواست قبول کر لیں گے اور پھر ان کی پیشانی سے اس لائن کو ہٹا دیا جائے گا۔ تو رحمان کی رحمت سے اللہ تعالیٰ گناہوں کی معافی عطا فرمائیں گے۔ یہ 10 اسباب ہیں جن سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو ہم سب کو ان 10 اسباب کو یاد رکھنا چاہیے اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اپنے آپ کو ایسا بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی فکر ہے، کیوں کہ آخرت ہی اصل ہے۔ دنیا تو گزر جائے گی، آسانی سے گزرے، پریشانی سے گزرے، 40 سال گزر گئے، 10 20 سال 25 سال 30 سال اور گزر جائیں گے، اس کے بعد دنیا کا خاتمہ ہے۔ آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس لیے اپنی آخرت کو بنانے کی فکر کرنے کے لیے گناہوں سے معافی کی فکر میں لگے رہنا چاہیے اور گناہ ہو جانے کی وجہ سے نیکیوں کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے، نیکیاں کرتے رہنا چاہیے، کرتے رہنا چاہیے کہ نیکیوں کا کرتے رہنا ہماری گناہوں کی معافی کا سبب ہوگا اور یہ گناہوں کی معافی ہم کو نیکیوں کا عادی بنا دے گی۔ کریں گے انشاءاللہ، سب کریں گے۔ اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے اور آپ سب کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔